عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلسل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، ان کی منقبت کے حوالے سے گفتگو چلتی آ رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں صحابہ کرام بالخصوص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جلال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام احباب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں سب ستارے ہیں، ہر ایک کی اپنی چمک اور دمک ہے، ہر ایک پھول کی اپنی ہی ایک خوشبو ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے کہ جس طرح آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو اجاگر کیا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ انہی کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اور اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بڑھ کر شاید کوئی اور نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی عصمت کو دیکھا جائے تو پھر شاید یوں لگتا ہے کہ سب کچھ یہی شخصیت ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ اکیلے ہی صحابی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر، مختلف موقعوں پر، مختلف مجالس میں جس جگہ پہ جیسے بہتر سمجھا، جیسے بہتر جانا، وہاں پر اس مجلس میں اس صحابی کی، اس کی شان کی، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جس چیز کو آپ نے مناسب سمجھا اس جگہ پر اس چیز کو اجاگر کیا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں، ستارے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ مجلس کی مثال چلتے ہوئے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی جو ابھی مسلمان تو نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور پھر پوچھا کہ اسلام نے کیا چیزیں میرے اوپر لاگو کی۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ نماز میں سے کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا الا ان تطوع، اگر تو اس کے علاوہ نفلی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تیری مرضی ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں سے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ تیرے پر اللہ نے فرض کی ہے، اگر تو نصاب کو پہنچے تو تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کہا اس کے علاوہ؟ آپ نے کہا الا ان تطوع، زکوٰۃ تو تیرے پر فرض ہے، اگر تو نفلی کوئی چیز دینا چاہے تو وہ تیری مرضی ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تیرے پر حج بھی فرض ہے، الا ان تطوع، ایک حج جو تیرے پر فرض ہے اگر وہ تو کر لیتا ہے اس کے بعد کرنے کا دل کرتا ہے تو تیری مرضی ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ نے تیرے اوپر فرض کیے ہیں الا ان تطوع، ایک مہینہ روزے رکھنے کے بعد اگر نفلی رکھنے کا دل کرے تو وہ تیری مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس شخص کو، اس آنے والے کو یہ ساری باتیں بتلائیں تو جب وہ جانے لگا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس سے اب نہ زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا۔ اللہ کے نبی جو آپ نے بتایا ہے نہ میں اس سے زیادتی کروں گا ولا انقص، اور نہ میں اس سے کم کروں گا۔ یہ بات کہہ کے جب وہ مڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا، اگر کسی کو کوئی شوق ہو کہ وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف مجالس میں جس جگہ کو مناسب سمجھا، جس کے بارے میں مناسب سمجھا، اس کی شان کو، اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ جس طرح یہ ایک عام صحابی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اس نے ابھی عمل شروع نہیں کی، صرف ایک یقین تھا اور وہ عہد کر کے جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جنتی ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بعینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عصمت کو اجاگر کرنا تھا آپ نے ان کو کیا، جس مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عصمت کو بیان کرنا تھا اسے وہاں پر کیا، جس مجلس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی عصمت کو بیان کرنا تھا وہاں پر کیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عصمت کو جس مجلس میں آپ نے مناسب سمجھا آپ نے اسے وہاں پر اجاگر کیا۔ یہ سارے میرے نبی کے صحابہ ہیں اور پھر مشیر ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ مشورے میں شامل ہیں، اور دو صحابہ تو بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی کہہ کے پکارا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے بھائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنے محبوب کو جس سے وہ پیار کرتا ہو، جس سے وہ عقیدت رکھتا ہو، جس سے وہ الفت رکھتا ہو، اور وہ اسے پھر اپنا بھائی قرار دے، حالانکہ یہ داماد ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو اپنا بھائی قرار دیا کہ آپ میرے بھائی۔ جلیل القدر صحابی ہیں، جب چھوٹے تھے ایک روایت کے اندر 5 سال کے تھے، ایک روایت میں 10 سال کے تھے، ایک روایت میں 15 سال کے، اور ایک روایت میں 16 سال، مختلف روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اتری اس وقت ایک روایت کے مطابق علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 5 سال کے ہیں، ایک روایت کے مطابق 10 سال کے تھے، ایک روایت کے مطابق 15 کے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 16 کے تھے۔ بہرکیف البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ بچے تھے، چھوٹے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زیر سایہ تھے، زیر پرورش تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی کے اپنے گھر کے اندر، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر اپنا وقت گزارا ہے کہ جب عبد المطلب
چھوڑ کر چلے گئے، دنیا چھوڑ گئے، اور پھر اپنے بیٹے ابو طالب کی ڈیوٹی لگا کر گئے۔ تو ابو طالب نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر جگہ بھی دی اور کھلایا پلایا، اور علی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی ماں سمجھا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی سگی ماں نہیں تھی، اور فاطمہ بنت اسد نے بہت اچھے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا۔ تو بارکیف بچپن سے ہی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور اسی طرح ابو تراب بھی۔ ابو الحسن انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور چھوٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے، اور ایک کنیت آپ کی ابو تراب ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے گھر کے اندر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نہ پایا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے استفسار کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اور میری کچھ انبن ہو گئی ہے، اور انہوں نے کیلولہ بھی نہیں کیا اور وہ گھر سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جائیں اور تلاش کریں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے گئے ہیں تو کہاں گئے۔ وہ صحابی تھوڑی ہی دیر میں آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہے، وہاں پر آرام کر رہے ہیں، کیلولہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابی کی بات کو سنا، آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر سے نکلے، سیدھا مسجد کے اندر آئے تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر چیت لیٹے ہوئے ہیں، اور جو اوپر والا کپڑا ہوتا ہے وہ ہٹا ہوا تھا، تو ان کے جسم کے اوپر مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ان کی مٹی کو صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ وہاں پر رکھی، یا ابا تراب، کہ اے مٹی کے باپ آپ کھڑے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور گھر میں تشریف لے گئے۔ بہرحال موقع ملے گا اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکس میں کروں گا، اور یہ ایک بڑا دلچسپ ٹاپک بھی ہے اور بہت سارے اس میں ہمارے لیے اسباب ہیں۔ آج گھر کے داماد کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور جس کے اسباب یہ نکلتے ہیں کہ طلاقیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے داماد کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، اور ہم جس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں پھر وہاں سے دشمنی ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، اور یہ مزاج بھی ہمارا عجم کا مزاج ہے، اور شاید کہ عجم میں سے صرف ہمارا پاکستان، ہندوستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش کا شاید یہ مزاج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دامادوں کو اتنی عزت دے رہے ہیں، اتنا احترام دے رہے ہیں کہ ایک داماد کافر ہے اور وہ قید ہو کر آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے اس کو چھوڑ رہے ہیں، ابو الحاص کو۔ اور آپ کے کچھ داماد ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنت کی بشارتیں ان کو دنیا کے اندر دے رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور گھبرائے ہوئے کہ ایک بیٹی جو اللہ کے نبی کی میرے رشتے میں تھی وہ دنیا سے چلی گئی، پریشان ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تعلق تھا وہ ٹوٹا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، دوسری بیٹی کا بھی نکاح آپ کے ہی ساتھ میں کروں۔ داماد کا احترام، اور ایک طرف وہ داماد ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی بھی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے ان کو چنا، اور کیا فرمایا
اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے خطبہ دے رہے. اللہ اکبر. ہم سوچتے ہیں اور پھر ذہن میں آتا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں, کس جگہ کے مسلمان ہیں. کیا کلمہ کی برکت ہمیں لیے ہوئے ہے؟ کیا کلمہ کی برکت نہیں ہے؟ ہمیں عزت سے صرف نوازا ہوا ہے, باقی کوئی عمل نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی اور کردار نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھے اور خطبہ کیا دے رہے ہیں, اپنی بیٹی سے بات کیا کر رہے ہیں. کہا کہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی کی غربت و افلاس کے اوپر نہ جانا کہ وہ بندہ مفلس ہے, اس کی غریبی پر نہ جانا کہ وہ مفلس ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب کے گھر میں شروع سے ہی کوئی چیز باقی نہیں تھی, وہ کوئی مالدار نہیں تھا, اور پھر آگے جو ان کی اولاد تھی وہ بھی کوئی مالدار نہیں تھی. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفلسی کے اوپر نہ جانا. وہ غریب ضرور ہے, وہ مفلس ہے, اس کی مفلسی کی شکایت نہ کرنا, نہ شکری نہ کرنا. لیکن یاد رکھو, مدینہ کے نوجوانوں میں سے جس کو میں نے سب سے زیادہ تیرے حق میں بہتر پایا ہے, میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا. مدینہ میں, مدینہ کی ریاست میں جس شخص کو, جس نوجوان کو تیرے حق میں نے بہتر پایا ہے, میں نے سمجھا کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے, میں نے اس شخص کے ساتھ, اس نوجوان کے ساتھ تمہارا نکاح کیا. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جتنی مرضی بچیاں سمجھدار ہو جائیں, تعلیم ان کی بہت زیادہ ہو جائے, کوالیفیکیشن ان کی بڑی ہائی اسٹینڈرڈ کی ہو, وہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کا جو ہے وہ منہ دیکھیں, اور ان کے ماں باپ دہاڑی دار مزدور کیوں نہ ہو, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے لڑکے کو چننا ہے, اگر ماں باپ کی اجازت کے بغیر چنیں گی, جتنی مرضی کوالیفیکیشن ہے, دھوکہ کھائیں. اس لیے جو سمجھداری, جو سینس, جو سینسیبلٹی, جو معیار, جو تجربہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو عطا کیا ہے, وہ بچہ یا بچی جتنی مرضی اس کی کوالیفیکیشن ہو, اس کو وہ عطا نہیں کی. جو سمجھ, جو فہم و فراست ماں باپ کو حاصل ہے, وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. ہم یونیورسٹیز کا منہ دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اور اس میں خطا کھاتے ہیں, اور پاکستان کی ہسٹری اٹھائیں, طلاق کی ریشو جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل لڑکیوں کی. پروفیسرہ ہے, کالج میں پروفیسرہ ہے, پی ایچ ڈی اسکالر ہے, بینکر ہے, جاب ہولڈر ہے, انجینئر ہے, ایم ایس سی میتھمیٹکس ہے, ایم ایس سی فزکس ہے, ایم ایس سی بایو ہے, ایم ایس سی کیمسٹری ہے. تعلیم اس کی بڑی زبردست ہے, لیکن طلاق کی ریشو بھی اسی پڑھی لکھی لڑکی کے بارے میں ہے, اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ اب میں اپنی زندگی کے اس نہج پر پہنچ چکی ہوں کہ اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کروں. جب اس نے کیا تو خطا کر. اور ایک طرف کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کی مفلسی کے اوپر نہ جانا, لیکن مدینہ کی ریاست میں نوجوانوں میں سے سب سے بہترین اگر کوئی نوجوان میں نے چنا ہے تو وہ آپ کے لیے میں نے چنا ہے. بہترین نوجوان آپ کے لیے اگر میں نے چنا ہے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو میں نے آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر پایا. اس سے بہتر مجھے کوئی اور شخص نہیں لگا, اس سے بہتر کوئی اور مجھے اچھا نہیں لگا, تو میں نے آپ کے لیے سے چوز کیا کہ میری بیٹی کہ اگر کوئی لائق ہے تو وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رشتے اور بھی آئے تھے, رشتے آئے تھے,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کو اختیار کیا تھا۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ شکوہ بھی کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس بات کا کہ میں نے رشتہ مانگا ہے، آپ علیہ السلام نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بات سننے کے بعد چپ ہو گئے، لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرا، اعلان ہو گیا، منادی ہو گئی کہ بھئی رشتہ ہو چکا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہو گیا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی یہ پتہ چلا تو وہ آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا اگر آپ کو اس بات کا علم تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بھی مشیر ہیں، اللہ کے نبی کے بھی مشیر ہیں۔ فرمایا کہ یاری اسی کی ہوتی ہے، خلت اسی کو ملتی۔ اور خلیل کا معنی بھی سمجھ رہے، خلیل اللہ کے سارے پیغمبروں میں سے صرف ایک نبی خلیل ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنایا۔ کہا عمر تجھے نہیں پتا کہ خلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کیا ہوتا ہے خلیل؟ کہا اللہ کے جو راز تھے ابراہیم کے پاس، کبھی ابراہیم نے اس کو اجاگر نہیں کیا، اور جو راز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکر کے پاس ہیں، ابو بکر کیسے اسے اگل سکتا ہے؟ نہیں بتاؤں، جب تک کائنات کے امام نہیں بتا دیتے میں کیوں بتاؤں؟ اللہ کے نبی خود اجاگر کرتے، خود اس کی وضاحت کرتے۔ بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ مدینہ کے تمام نوجوانوں میں سے سب سے بہترین اگر پایا ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پایا۔ اور پھر یہ شادی، نکاح، اس کے اوپر حق مہر، شادی علی کی ہے رضی اللہ عنہ، شادی علی کی ہے رضی اللہ عنہ، اور خرچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، خرچہ عثمان بن عفان کا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کو صرف سنتے ہیں اور اپنی مسجد کے امام اور خطیب کو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا نوکر ہے، اور اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ یہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ضروری نہیں کہ اللہ کسی بندے سے، کسی انسان سے دنیا کے اندر بدلہ لے لیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب قیامت کے دن وہ کتابیں کھولے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس دن جو کتاب کھلے گی پھر اس کتاب کے اندر لکھا ہوگا کہ یہ تو فلاں سوشل میڈیا کے اسکالر کو سنتا رہا، اور پھر یہ بھی یہ بات کہے گا، انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، یہ کتاب کو کیا ہو گیا بھائی؟ ہر بات اس نے لکھ ڈالی، چھوٹی بھی لکھ ڈالی، بڑی بھی لکھ ڈالی، ایک ایک بات درج ہو رہی ہے۔ ہم شاید جن سے دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں، اور جن سے نہیں سیکھنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے کہ دین کے ساتھ وہ مخلص۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شادی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے اور خرچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، خرچہ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا این درعک الحطمی، اے علی تمہاری وہ زیرہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہے، فرمایا جاؤ بیچ کے آؤ۔ بیچنے کے لیے گئے، سب سے پہلے جو شخص ملے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ خریدی، پیسے دیے، چیز خرید لی،
لیکن پھر اسی طرح انہیں واپس کر دی کہ میری طرف سے یہ تمہارے لیے گفٹ ہے. جو سامان خریدا گیا اس کے لیے وہی پیسے تھے، اس کے علاوہ بھی خرچہ کیا، مکان کا اہتمام کیا، اور اس کا جو کرایہ تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ ادا کرتے تھے اس مکان کا، اس لیے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اپنا مکان بھی نہیں تھا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی علی کی مفلسی کے اوپر نہ جا، اس کی مفلس کے اوپر نہ جا کہ وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، لیکن میں نے مدینہ کے نوجوانوں میں سے سب سے بہترین اگر کوئی نوجوان پایا ہے تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور پھر شادی علی کی ہے اور گواہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں گواہ ہیں. نکاح کے کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ نکاح کے 2 گواہ. اور جب 2 گواہ وہاں پر نہیں پہنچتے، نہیں پائے جاتے، تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ نکاح کبھی بھی شرعی طور پر قرار نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے نبی ولی اس لیے کہ آپ کی بیٹی، لیکن ولی کے ساتھ 2 گواہوں کا ہونا یہ بھی شریعت کا امر ہے، اور وہ 2 گواہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آج ہم نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہو گئی تھیں باغ لینے کے لیے، اپنا حصہ لینے کے لیے، تو انہوں نے انہیں واپس موڑ دی کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی چیز تھی باغ، جس کو وہ لینے کے لیے گئی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کے نبی کا فرمان دیا، فرمان سنایا، اور کیا کہا؟ نحن معشر الانبیاء، ہم جتنے بھی انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور ہم انبیاء جو بھی چیز اپنی زندگی کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے اور جب جاتے ہوئے اسے چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. کہا بیٹی آپ کا حصہ اس میں نہیں بنتا. اور پھر ہم شور ڈالتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں ملا. میں ایک شوہر ہوں، شادی شدہ ہوں، ایک بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں. اگر میں مر جاتا ہوں، کیا میرے مرنے کے بعد میری وراثت کا حصہ صرف میری بیوی کو ملے گا یا بیٹی کو ملے گا؟ کیا صرف میری بیوی کو ملے گا یا میری بیٹی کو ملے گا؟ اگر صرف میری بیٹی کو ہی ملے گا تو میری بیوی کہاں جائے گی؟ اور اگر بیوی کو ملے گا تو بیٹی کہاں جائے گی؟ باغ لینے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی ہیں، جبکہ ایک طرف اللہ کے نبی کے ازواج بھی بیٹھی ہیں. اگر نبی علیہ السلام جانے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جو کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ وراثت ہے، تو وراثت کا قانون ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو سب سے پہلے بیوی کا 1/8 حصہ نکلتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ 1/8 حصہ کس کا نکلتا ہے؟ بیوی کا نکلتا ہے. اور پھر بیوی کو دینے کے بعد بیٹے ہوں اور بیٹیاں ہوں ان کو پھر ضرب تقسیم کیا جاتا ہے. اور اگر صرف بیٹے ہوں سارا حصہ ان کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر بیٹیاں ہوں تو پھر سارا حصہ بیٹیوں کو نہیں ملتا. بیٹی بھلے 1 ہو، بھلے 2 ہو، 3 ہو، ایک بھی لڑکا گھر میں پیدا ہو جائے وراثت گھر سے باہر نہیں جاتی. لیکن لڑکا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے جو عورتوں کا، لڑکیوں کا، بچیوں کا، فوت ہونے والے کی بیٹیوں کا جو حصہ مقرر کیا وہ دینے کے بعد اس کے اگر چچا موجود ہے تو وہاں پر جائے گا. چچا نہیں ہے، چچا کے بیٹے ہیں، وہاں پر جائے گا. تو یہ ایک پکھنڈ ہے اور حق مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق لینے گئی، انہوں نے حق نہیں دیا. اور اسی کے اوپر واویلا ہو جاتا ہے، اسی کے اوپر شور شرابہ ہو جاتا ہے. اور بیان کرنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ فاطمہ گئی، وہ کہتا ہے ہاں گئی. کس کے پاس گئی؟ امیر المومنین کے پاس گئی. کیا لینے گئی؟ وہ کہتا ہے وراثت لینے گئی. ملا؟ وہ کہتا ہے نہیں ملا، اور دھاڑ پیٹ شروع ہو. وہ کہتا ہے نہیں ملا، بس اتنی سی بات ہے. اور پھر وہ جناب ماتم، وہ سینہ کو بھی، وہ کپڑے پھاڑ، چہرے کو مار، سب کچھ اس لیے
کہ بطول جنت خاتون جنت اللہ کے نبی کی بیٹی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حصہ نہیں دیا. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے اسلام سے پہلے جو کچھ بھی اکٹھا کیا، اسلام لانے کے بعد، کلمہ لانے کے بعد اپنا من تن دھن سب کچھ اللہ کے نبی کے اوپر قربان کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہمیں بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. چلو غیر تو یہ باتیں کرتے تو کرتے، اہل سنت نے بھی شروع کر دی، اور بغیر تحقیق کے، بغیر تحقیق اگر بیٹی کا حصہ بنتا ہے تو بیویوں کا بھی تو بنتا ہے. بیویاں بھی موجود تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے ٹائم. اگر بیویوں نے نہیں مانگا تو پھر بیٹی کا بھی کوئی حصہ نہیں بنتا. اور پھر اس کے اوپر حدیث بھی سنائی. اور پھر زیادتی تب ہوتی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہ دیتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بیوی کہ جس کو آپ علیہ السلام سے اتنا پیار ہے، آپ علیہ السلام کو اس سے اتنا پیار ہے کہ جہاں وہ منہ لگاتی ہے پیالے کو اللہ کے نبی تلاش کر کے منہ لگاتے ہیں، تو پھر باپ اپنی اس بیٹی کو رشتہ جو ہے وہ حصہ دے دیتا. نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے بنتا ہی نہیں. یہ صحابہ جن کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے نا کہ ایسے تھے اور ایسے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مرتبہ تنگ کیا، خرچہ مانگا. تنگ سے مراد خرچہ مانگا. خرچہ اتنا مانگا کہ آپ علیہ السلام اس کی طاقت اور وسعت نہیں رکھتے تھے. نبی علیہ السلام ناراض ہو، حتیٰ کہ ناراض ہو کے اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک بلائی چھت تھی اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے. حدیث میں ہے کہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ علاج کیا اپنی بیویوں سے. ناراض ہو کر 1 مہینہ بلائی چھت کے اوپر بیٹھ گئے. صحابہ کرام اگر کوئی ملنا بھی چاہتا تو وہاں پر آ کر ملتے، لیکن وہ بھی اجازت. ایک صحابی آئے ملنے کے لیے جنہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ، جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا جاتا. پہلے کے اوپر صحابی کھڑے، کہا کہ میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے. اور یہ فطری بات ہے، اجازت نہ دینا فطری بات ہے، اس لیے کہ عمر کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے. یہ فطری بات ہے. اللہ کے نبی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی سفارش کرنے کے لیے آئے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہو کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حفصہ کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ ایسی اجازت ہے، میں اندر آ سکتا. اندر آئے، اجازت مل گئی. نبی علیہ السلام کی حالت اور کیفیت کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ کمر جو ہے وہ سیدھی نہیں کی جا سکتی تھی، اتنی قریب تھی اس کی چھت کہ جھک کے کھڑے. ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی پڑا ہوا ہے تو شدان ہے. اللہ کے نبی یہ کیا حالت بنا رکھی. نبی علیہ السلام بس سن رہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے. کہا اللہ کے نبی میں کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیویوں نے آپ سے دنیا کا مطالبہ کیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ ان کو طلاق دے. بیٹی کس کی؟ عمر رضی اللہ عنہ. سسر اپنے داماد سے کہہ رہے، صحابی اپنے نبی سے کہہ رہے. رشتے میں سسر ہیں اور ایک طرف داماد ہے. نبی داماد ہے، عمر سسر ہے، اور سسر کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی انہوں نے دنیا مانگی ہے، سب کو طلاق دے دیں. حالانکہ بیٹی بھی شامل ہے. جو صحابہ اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوں کہ بھلے ان کی بیٹیاں جو ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں، طلاق ہوگی تو دل کو رنج ہوگا، دکھ ہوگا کہ میری بیٹی طلاق یافتہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے رشتے میں تھی اور چلی گئی. جب صحابہ اس طرح کے ہو، اور وہ صحابہ میرے نبی علیہ السلام کی لخت جگر بطول جنت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ اس بات کی اہمیت کو میرے نبی کے صحابہ سمجھتے تھے کہ جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی ان کی اگر سردار ہیں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو میرے نبی کے صحابی ان کے ساتھ زیادتی کس طرح کر سکتے. امید ہے کہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی. میرے نبی کے صحابہ کا کردار صاف شفاف ہے، صاف ستھرا ہے، اور دنیا کے جتنے مرضی بلٹیئر کتے ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے اوپر بھونکنا شروع کر دیں، میرے نبی کے صحابہ کی عزت 1 انچ میں بھی اس میں کمی نہیں آ سکتی. کر لیں جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اپنی طرف سے جتنا گرا سکتے ہیں وہ گرا لیں،
لیکن ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا حزب ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ کا حزب ہے وہ کبھی ناکامران نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب، ان کے لیے کامیابی۔ اب جتنا مردی کو دل چاہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے، میرے نبی کے صحابہ کی عظمت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج کا خطبہ جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، مزید آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کی جو ہے ان کا رتبہ، ان کی شہادت اور ان کا بہادر، ان کی شجاعت جو ہے بالخصوص کہ وہ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر قسم کے انسان تھے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کی